اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ سے نکاح۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی صاحبزادی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ سے نکاح کے لیے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو یہی جواب دیا کہ میں حکم خداوندی کا منتظر ہوں۔ ایک دن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ مہو گفتگو تھے، اور گفتگو کا موضوع تھا کہ ہم سمیت بے شمار شرفاء نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سے نکاح کی خواہش ظاہر کی ہے، لیکن ہم میں سے کسی کو اس بارے میں مثبت جواب نہیں ملا۔ ایک علی رضی اللہ عنہ رہ گئے ہیں، مگر وہ اپنی تنگ دستی کی وجہ سے خاموش ہے۔ ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تاکہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سے نکاح کی خواہش کر سکے۔ چنانچہ حضرات اسی حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تو انہیں پتہ چلا کہ حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ اس وقت ایک دوست کے باغ کو پانی دینے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ جب یہ حضرات اس جگہ پہنچے تو ان حضرات نے حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ کو اس بات پر قائل کیا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی صاحبزادی کا رشتہ مانگے۔ انہیں یقین ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی جانثاری اور شرافت کی بنا پر انہیں اپنی دختر نیک اختر کا رشتہ دیں گے۔ حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے ان اکابر صحابی کی تحریک پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پہ حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سے نکاح کی خواہش۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول فرمایا اور حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا، تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اس وقت میرے پاس صرف ایک گھوڑا اور ایک زرہ موجود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم جاؤ اور اپنی زرہ فروخت کر دو اور اس سے جو رقم ملے وہ لے کر میرے پاس آ جانا۔ حضرت سیدنا علی مرتضی زر علی اور مدینہ منورہ کے بازار میں چلے گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی زرہ لے کر بازار میں کھڑے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا گزر وہاں سے ہوا۔ ان نے آپ رضی اللہ عنہ سے یہاں کھڑے ہونے کی وجہ دریافت کی تو حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ وہ یہاں اپنی زرہ فروخت کرنے لیے کھڑے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے وہ زرہ 400 درہم میں خرید لی۔ پھر وہ زرہ حضرت سیدنا علی مرتضی عنہ تحفہ میں دے دی۔ حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے واپس جا کر تمام ماجرا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوش گزار کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا اظہار دیکھ کر ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی اور زرہ کی رقم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ اس سے حضرت سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے لیے ضروری اشیاء خرید فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب تمام اشیاء خرید کر لے آئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کا نکاح پڑھایا۔
ابن سعد روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت سیدنا فاطمہ زہرا سے نکاح کی خواہش ظاہر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، میں حکم خداوندی کا منتظر ہوں۔